جو ہمارے انٹرنل سیاسی ایشوز ہیں سب سائڈ میں کر کے اس وقت پوری قوم کا بچہ بچہ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے آپ کو بہت بڑا ڈیموکریٹ کہتا ہے اور آزادی کی بات کرتا ہے بھارت، اس کے بھارتی میڈیا نے جس طریقے سے شرمناک طریقے سے کوریج کی اور پھر جس طریقے سے پاکستانی میڈیا نے ان کو آئینہ دکھایا، میں پاکستان کی تمام میڈیا ہاؤسز کو، اخباروں کو، ٹی وی چینلز کو، یوٹیوبرز کو، ویلاگرز کو، سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے بھارتی جھوٹے پروپیگنڈا کو ہمیشہ کی طرح آپ نے جو اس بار بھی منہ توڑ جواب دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو اپنے آپ کو سو کالڈ ڈیموکریسی بھارت کہتا ہے، اس نے پاکستانی چینلز پہ، پاکستانی اینکرز پہ پابندی لگا دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کے لیے ڈوب مرنے کا ایک اور مقام ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی ضرور دیکھے، انٹرنیشنل جریدے ضرور دیکھیں، انٹرنیشنل سپر پاور ممالک ضرور دیکھیں کہ بھارت کا ٹالرنس لیول کیا ہے، کہ اگر وہ جواب نہیں دے سکتا تو میڈیا ہاؤسز کو بلاک کر دیا، یوٹیوب کی سائٹس کو بلاک کر دیا، پاکستانی ویب سائٹ کو بلاک کر دیا۔ ڈر کیوں رہا ہے بھارت؟ خوف کس چیز کا ہے بھارت کا؟ ہمارے ملک میں تو کوئی چیز بلاک نہیں ہوئی۔ ہم تو کہتے ہیں جو آپ نے بولنا ہے بولیں، ہمارے لوگوں کو بلائیں، ہمارے لوگ آپ کو جواب دیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے، آپ کے منہ میں، آپ کے فیس پہ بیٹھ کر آپ کی حقیقت بتائیں گے۔ لیکن جو ڈر اور خوف کا عالم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے بھارتی جنگی جنون کی شروعات تو بھارت نے کر لی ہے، لیکن اس وقت بھارتی آرمی کی اور بھارتی حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے گیدڑ بھبکیاں تو دے چکے ہیں، اب ان کو کانسیکوینسز کا اندازہ نہیں ہے۔ پاکستان جو کہ پرامن ملک ہے، پاکستانی قوم جو کہ پرامن قوم ہے، جو کہ کبھی جنگی جارحیت نہیں چاہتے ہم، پاکستان کبھی بھی کسی چیز کی شروعات نہیں چاہتا، نہ پاکستان کبھی کسی چیز کی شروعات کرے گا، لیکن اگر پاکستان پہ کسی نے میلی آنکھ رکھی اور کسی نے ایگریشن کی تو بھارت کا وہ حشر ہوگا کہ بھارت ساری عمر یاد کرے گا کہ اس کا کس سے پالا پڑا ہے۔ کیونکہ میں نے کہا کہ پاکستان کمزور ملک نہیں ہے، اور میں صرف یہ گیدڑ بھبکیاں یا اس چیزیں باتیں نہیں کہ آپ کو پاکستان کی صلاحیتوں کا علم ہے، پاکستان کی ٹیکنالوجیز کا علم ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک ہے، تو پاکستان پہ ہر وہ میلی آنکھ جو پاکستان کی طرف اٹھی، وہ آنکھ پھوڑنا پاکستان اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اور پھر یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی، ان کے اپنے جواہر لال نہرو کے اس ڈاکیومنٹ کو بھارت اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس پہ کسی قسم کی وہ وائلیشن کرے گا، جس طرح اس نے اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، تو چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے، آپ کے لیے پیغام ہے، یا تو یہ سندھو کا پانی بہے گا ورنہ بھارت کا خون بہے گا۔ پاکستان ہم کوئی چیز نہ غیر آئینی نہ غیر قانونی مانگ رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہا ہے پاکستان کہ جو بھی قوانین ہیں، جو بھی فورمز ہیں، اس پہ ہم ان فورمز میں ہر آزادانہ تحقیقات کو ویلکم کہیں گے، لیکن اگر کوئی پری پلانڈ ٹرانسکرپٹ کے ذریعے یہ واقعہ بھارت نے خود کروایا ہے اور وہ اس میں پاکستان کو ملوث کرنے کی کوئی سازش کر رہا ہے، تو کان کھول کے بھارت سن لے کہ یہ 25 کروڑ عوام، 25 کروڑ قوم اور یہ ہمارے فورسز مل کر آپ کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو کہ پیس پر یقین رکھتا ہے، پاکستان جو امن پہ یقین رکھتا ہے، پاکستان جس نے کبھی ایگریشن نہیں کی، پاکستان جو سب سے بڑا، میں نے کہا کہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے، عالمی طاقتیں بتائیں، عالمی قوتیں بتائیں کہ جو 70,000 پاکستانی شہید ہوئے ہیں، جس میں بیشتر بھارت کے خلاف شواہد موجود ہیں،
اس پہ بھارت پہ کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے، اور بھارت کے انڈین اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم جو کہ پاکستان کے آلموسٹ ہر علاقے میں انہوں نے کیا ہے، اس پہ بھارت کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ بھارت کے خلاف سخت تحقیقات ہو۔ کلبھوشن یادو جیسے لوگ جو کہ اس وقت پاکستان کی قید میں ہیں، اور ان کے کنفیشن سٹیٹمنٹس جو کہ میڈیا پہ بھی موجود ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں بھارتی حکومت کے کہنے پہ آ کے دہشت گردیاں کی ہیں، اس ساری چیزوں کے تانے بانے کے بعد بھارت کے خلاف سخت کارروائی ہو، اور جو جنگی جنون بھارت شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے پاکستانی عوام اور پاکستانی قوم اور ہماری افواج ہر وقت الرٹ بھی ہیں اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بھی ہیں۔ جس طرح ماضی میں ان کا ایک پائلٹ پاکستان کی سرحد میں داخل ہونے کی اس نے کوشش کی اور اس کا جو حشر کیا، بھارت اس کو نہ بھولے، اور اگر پھر بھی بھارت کی طرف سے کوئی بھی اس طریقے کی کوشش کی گئی تو اس سے بڑا جواب بھارت کو دیکھنا پڑے گا۔ آج جو ہے کچھ ویڈیوز انڈیا سے سامنے آئے جس نوجوان کو لے کر انڈین میڈیا شور مچا رہا ہے کہ نیوی کا افسر تھا، وہ مر گیا اور اس کے بعد ایک طرح مارا گیا۔ اس کی بہن نے کہا ہے کہ میرا بھائی 1.5 سے 2 گھنٹے تک اس پہلگام علاقے میں تڑپتا رہا، فوج یا انڈین کا کوئی ایمبولینس انہیں ریسکیو کرنے کے لیے نہ آئی، اور اس واقعے کی ایف آئی آر جب جاری تھا حملہ اس سے 10 منٹ پہلے یہ ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے۔ 5 منٹ انڈین میڈیا کی اتنی بوکھلاہٹ، اور جس کا اپنا جو نیوی کا سپاہی جو کہہ رہے ہیں افسر، وہ تڑپتا رہا 2 گھنٹے، اس کی بہن کہہ رہی ہے، ایسے ملک کی فوج ہم پر کیا کرے گی؟ دیکھیے جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ بھارتی میڈیا نے اور پھر جو بھارتی حکومت جو کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیوقوفی کرتی ہے، یہ شاید دنیا کا واحد واقعہ تھا کہ ابھی تک شاید ان کی فورسز کو پتہ نہیں چلا کہ جی واقعہ ہو گیا اور ایف آئی آر پہلے کٹ گئی۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی، وہ کہتے ہیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے۔ بھارت نے جھوٹ بولا اور اس نے وہ ٹائمنگ میں پہلی غلطی کی، پھر وہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر اپنے نیوی کے افسر کو وہ نہیں بچا سکے اور ان کے اگر 1.5 گھنٹے تک وہ تڑپتا رہا، کوئی بھی شخص تھا، اس کی اپنی بہن، سگی بہن کہہ رہی ہے کہ جی وہ تڑپتا رہا اور اس کو کوئی امداد نہیں پہنچ سکی، اس کو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں تھا، تو 7 لاکھ بھارتی فوجی کیا کر رہے تھے وہ؟ تو یہ سارا بھارت کی کارکردگی پہ، بھارت کی اس ایگریشن پہ جو ہے وہ سوال نشان اٹھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی انٹرنیشنل فورسز کو دیکھنے چاہیے۔ جب ساری چیزوں کے تانے بانے ملیں گے تو اس میں گلٹی جو ثابت ہوگا وہ یہ خود مودی سرکار اور اس کی انڈین آرمی ثابت ہوگی۔ یہ بتائیں کہ پاکستان مسلسل کہہ رہا ہے کہ بھارت میں جتنی بھی دہشت گردی اس میں ہمارا ہاتھ ہے، لیکن بھارت کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا اور بھارت کا آخری علاج کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو کہہ رہے نہیں ہیں، وہ کہہ رہا ہے آپ دہشت گردی میں۔ دیکھیں جی، ایک چیز کی ہی اسکرپٹ خود لکھا ہے بھارت نے، اس پورے پہلگام واقعے کا اسکرپٹ بھارت نے خود لکھا ہے، اور ظاہر ہے وہ الزامات لگائے گا۔ جتنا جلدی یہ واقعہ ہوا اور جتنا جلدی ایف آئی آر کٹی، اور اس کے بعد جتنا جلدی پاکستان پہ الزام لگے اور جتنا جلدی سیکنڈ ڈے جو ہے ان کے ایگریشن آگے بغیر کسی ثبوت کے، جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ واقعہ کس نے کیا ہے، بغیر وداؤٹ اینی ایویڈنس۔ جس طریقے سے بھارتی حکومت نے جو جلد بازی کی، اس میں انہوں نے اپنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مقدمہ خود ہی پہلے دن ہی انہوں نے وہ ہار لیا، اور اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو، اور اس انڈیپینڈنٹ انکوائری کے بعد پھر بھارت پہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ جی